نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اور عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہیں، جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہم سب اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہی اس کے لائق ہے۔ درود و سلام ہوں ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ نکاح کی اہمیت، اس کی فضیلت جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنی پاک کتاب میں بیان فرمائی، اور کائنات کے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اس کا کچھ تذکرہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہوگا۔ یہ خطبہ مسنونہ جو ابھی تلاوت ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطاب سے پہلے یہی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خاص کر نکاح میں بھی آپ یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نحمدہ ونستعینہ، ہم اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اس سے مدد بھی مانگتے ہیں،
ونستغفرہ، اس سے بخشش بھی مانگتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اس اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس خطبے میں کتنی جامع اللہ کی تعریفیں ہیں پہلے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور بخشش بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ اور انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، ہر انسان ہم میں سے جانتا ہے کہ ہر وقت اس کے دل میں کتنے وسوسے آتے ہیں، کیسے خیالات آتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض دفعہ تو ایسے وسوسے آتے ہیں اور ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم کہیں اسلام سے نکل تو نہیں گئے، ہم کہیں نعوذ باللہ کافر تو نہیں ہو گئے۔ آج بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان اس طرح خون میں دوڑتا ہے یجری کمجر الدم، جس طرح خون انسان کے دل میں دوڑتا ہے اس طرح یہ بھی انسان کے اندر دوڑتا ہے اور انسان کو اکساتا ہے برائیوں پر۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت دی، اور اس اسلام کی نعمت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتے، اور جو آ جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وسوسے تو سب کے دلوں میں آتے ہیں، اے میرے صحابہ، وسوسے تو سب کے دلوں میں آتے ہیں، لیکن جو شخص جس کے دل میں یہ وسوسے آئیں، اگر وہ زبان سے نہیں کہتا اور اس بات پر عمل نہیں کرتا تو اللہ نے یہ سب کچھ معاف کر دیا ہے، یہ قابل معافی ہے۔ جب دل میں ہی آئیں اور مسلمان سے جھٹک دے اور اللہ کے راستے پر چل پڑے، اللہ اس سے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ جو تمہارے دلوں میں وسوسے تھے، جو اتنے برے خیالات آتے تھے، اس کا بھی حساب دو، حالانکہ اللہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کم الحاکمین نے دلوں کی باتوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب تک انسان اس کو زبان پر نہ لائے اور جب تک اس پر عمل نہ کرے تب تک معاف ہیں۔ تو فرمایا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے برے اعمال سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ برے اعمال کون سے ہیں؟ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ یہ پہلے آپ باتیں سن چکے ہیں، چاہے وہ عمل انسان کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، اور انسان یہ کہتا رہے کہ اس میں حرج کیا ہے جی، فلاں کام میں کیا حرج ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمعے کی کتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں بھائی؟ 2۔ اگر 4 ہی پڑھ لیں ظہر کے مطابق جائز ہے؟ یقیناً ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، کوئی جان بوجھ کر جو جمعے کی 4 رکعت پڑھے گا اور کہے گا میرا یہ فیصلہ کہ 4 جمعے میں بھی پڑھنی چاہیے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
مغرب کی 3 پڑھتے ہیں، 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں، اگر بول کر پڑھ لی ہے تو سجدہ صاحب بھی ہے، اگر پتہ چل جائے تو پھر وہ رکعت پوری کر کے یا سجدہ صاحب کر کے وہ سجدہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، وہ رکوع بھی مکمل ہو جاتا ہے، اگر تشہد رہ جائے تو وہ تشہد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر وہ درمیان میں تشہد نہ بیٹھے، ہم کہتے ہیں یہ حکم تعبدی ہیں۔ بھائی لوگوں سمجھو ان باتوں کو، یہ حکم تعبدی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ مغرب کی 3 ہی پڑھنی ہے، عشاء کی 4 ہی پڑھنی ہے، فجر کی 2 ہی پڑھنی ہے، ظہر کی 4 ہی پڑھنی ہے، عصر کی 4 ہی پڑھنی ہے۔ کوئی مسلمان ان چیزوں میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جیسے روک دیں اس سے رک جاؤ، یہی دین ہے بس۔ اور جو شخص وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اس کے بعد کہ حق بات، قرآن کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی بات واضح ہو چکی تھی کہ صحیح راستہ یہی ہے، پھر بھی کہے گا نہیں میرے ماں باپ اس پر تھے، میرے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، میرے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، تو بھئی یہ دین نہیں ہے۔ دین سیدھا سا ہے۔ اگر دنیا میں ہم اس کو سمجھ لیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیں گے، اگر کہیں غلطی بھی ہو جائے گی تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ 2 چیزیں انسان کی صحیح ہونی چاہیے۔ ایک عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اللہ پر غیر متزلزل ایمان، اس کی ذات پر بھی اور اس کی صفات پر بھی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی بیان ہوگا بعد میں کہ اس کی ذات پر کیسے ایمان ہونا چاہیے، اس کی صفات پر کیسے ایمان ہونا چاہیے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور اس عقیدے کو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا ہے۔ اور صرف مختصر اتنا بتا دوں کہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی سی سورت ہے، چھوٹی سی سورت، 3 دفعہ اگر کوئی پڑھ لے تو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب، پورے قرآن مجید کا ثواب مل جاتا اس کو۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار اپنی توحید بیان کی ہے، اور سورۃ الاخلاص میں توحید کو کمال درجے پر پہنچا دیا ہے۔ دوسری چیز، طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ طریقہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی اور کا نہیں۔ نہ کسی صحابی کا، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی امام کا، نہ کسی علماء کا، نہ کسی گروہ کا، نہ کسی قوم کا۔ طریقہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ اپنے دل و دماغ میں پہلے ہم ڈال لیں کہ یہ 2 چیزیں، پھر اس طریقے پر چل پڑیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے،
جو بھی کام کرنا ہے ہم نے کہاں سے اس طریقے کو اخذ کرنا ہے، یہ شریعت اسلامیہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو فرمایا اللہ اکبر، من یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ وَنَشْهَدُ یا اشہد، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے وہ خطبہ مسنونہ، اور پھر یہ 3 آیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی تلاوت فرماتے۔ پہلی آیت آل عمران کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خطاب ایمان والوں کو ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ہی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ مخاطب اہل ایمان ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا حق یہ ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان پورا پڑھ سکتا ہے؟ کما حق ہو، اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ کوئی ہے انسان جو کہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہاں، انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انبیاء کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ معصوم صرف پیغمبروں کی ذات ہے، یہ موسومین فلان 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 کسی کتاب میں نہیں ہے۔ لوگوں نے خود ہی معصوم بنا لیا ان کو۔ ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کا احترام کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ان کو معصوم نہیں کہہ سکتے کہ غلطی سے وہ پاک ہیں۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی تھوڑی کرتا ہے، پھر اس کے درجات ہیں۔ صحابہ دیکھ لیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ بات پتہ دیتی ہے کہ انسانیت میں انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے عظیم ترین لوگ تھے تو وہ صحابہ تھے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا زمانہ، پھر میرے بعد کا زمانہ۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی یا 4 دفعہ فرمائی؟ یہ بات اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے، اس بات سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور، یعنی صحابہ سب سے اعلیٰ تھے، اور صحابہ کے بعد تابعین سب سے اعلیٰ تھے۔
اور تابعین کے بعد تابعین ان سے اعلیٰ، یہ درجہ بدرجہ. لیکن ہر انسان میں غلطی ہے، ہر انسان خطا کر سکتا ہے. تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اگر کسی کی ہے تو کائنات کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کی کتاب ہے. اور سب سے بہترین اس کے بعد کوئی بات ہے، خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین طریقہ اگر کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ ہے. اور ہم نئے نئے کاموں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور ہر نیا کام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اس لیے بھائی یہ کہنا کہ اس میں کیا حرج ہے، جو کچھ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز گمراہی ہے جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو. یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہی بہترین طریقہ ہے. پھر 3 آیات آپ تلاوت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو یہ حق ادا نہیں کر سکتے، اتنا تو نہیں ہم میں ڈر. پھر اللہ نے دوسری آیت نازل فرما دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. کوئی چیز ہے اسلام کی جو طاقت سے باہر ہو؟ کوئی شخص ہے جو کہہ سکے نہیں جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے؟ یہ فریضہ ہے، ہر کام چھوڑ کر مسلمان پہلے نماز پڑھتا ہے. اس وقت اللہ کوئی کام قبول ہی نہیں فرماتا. اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے، من ترک الصلاۃ متعمدا، اور جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، فقد کفر، گویا کہ اس نے کفر کیا. نماز کو چھوڑنا، ایک نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے. صرف فجر کی سنتیں پڑھ لینا خیر من الدنیا وما فیہا، فرائض کی کیا حالت ہوگی؟ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یہ فجر کی سنتیں اس سے بہتر ہیں. دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، آپ تصور کریں کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے اور اس میں کیا کچھ ہے، اور دنیا کے پیچھے ہم کیسے بھاگ رہے ہیں. چھینا چینی، قتل و غارت، تباہی و بربادی، ظلم و زیادتی، کیا کچھ نہیں ہو رہا اس ملعون دنیا کے لیے. اور یہی دنیا اگر حلال کی ہو، جائز ہو، تو جتنی زیادہ مرضی ہو، اس میں اللہ کا حقوق بھی، اللہ کے حقوق بھی بندہ ادا کرے، انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے، تو یہ دنیا اس کے لیے خیر ہی خیر بن جاتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ اسلام کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے.
ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا تمہیں موت آئے تو اسلام پر موت آئے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ اسے ہرگز ہرگز قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹے والوں میں سے ہوگا. ہمیں یہ باتیں نہ سنائیں آپ کہ جو کافروں کا نظام کتنا بہترین ہے. ہمیں یہ بات سنائیں کہ ہم نے اپنا نظام چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی کر لی ہے. نہ ہمارے گھروں میں دین، نہ ہمارے شہروں میں دین، نہ ہمارے ملکوں میں دین، نہ ہمارے اس وجود پر دین. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کہاں سے ہم پر آئیں گی؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اگر تمہیں موت آئے تو اس چیز پر موت آئے کہ تم مسلمان ہو. اور دوسری آیت جو آپ نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پوری انسانیت کو ڈرایا گیا ہے. پہلے بھی تقوی کا ذکر، پہلے ایمان کا ذکر، پھر تقوی کا ذکر، پھر اسلام کا ذکر. دوسری آیت میں پوری انسانیت کو تقوی کا حکم دیا گیا. پہلے ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا گیا، پھر پوری انسانیت کو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. کون سا رب ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ. کبھی غور کیا ہم نے؟ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم علیہ السلام سے ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. ایک جان سے پھر پوری انسانیت کو. اما حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام سے، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے روح زمین پر انسانیت کو پھیلا دیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ساری انسانیت کو بتلا دیا اللہ نے. ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے قبائل اور خاندان بنائے ہم نے. تم میں سے بہترین کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے. یہ تم میں سے سب سے متقی ہے. اور آج ہماری یہ سوچ ہی نہیں رہی، ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، معاملات. اب یہ کہا جاتا ہے سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تو پھر ایسی ہی سیاست ہونی جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. اس سیاست کا تو بندہ ویسے ہی نام نہیں لے سکتا، خطبے میں اس سیاست کا کیا نام لینا ہے؟ جو گندی سیاست ہمارے ملک میں چل رہی ہے، جس طرح اسمبلیوں میں گالی گلوچ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو لتاڑا جاتا ہے، ایک
دوسرے پر آوازیں کسی جاتی ہیں، اللہ کی قسم ہے کئی دفعہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے جنگلوں کے جانور لڑ رہے ہیں، انسانیت ان میں ہے ہی نہیں۔ اسلام تو بہت اعلیٰ ہے، کاش کہ اسلام کی تعلیمات کو ہم اپنا لیتے، کاش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اپنا لیتے، کاش ہم قرآن و سنت کے مطابق چل پڑتے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بس وہ ایک ہی رٹ، مولوی سارے ایک ہو جائیں، مولوی کو کہتے ایک ہو جائیں، اگر مولوی سارے ایک ہو جائے تو سارا نظام صحیح ہو جائے۔ اور 75 سال ہو گئے ہیں مولویوں کے ہاتھ میں تو یہ نظام ہی نہیں پہلے آیا۔ اور نمبر 2، یہ کوئی لڑائی آج کی لڑائی ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے مولوی سارے ایک ہو جائیں، اور لوگوں نے انبیاء سے لڑائی کی، حق و باطل کی لڑائی حضرت نوح علیہ السلام سے چلی۔ اسلام کا دعویٰ زبانی نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، 1000 دفعہ پڑھ لیں، سجدہ پھر بھی قبر کے سامنے جا کے کرنا ہے، چڑھاوا پھر بھی قبر پر جا کے چڑھانا ہے، نظر و نیاز پھر بھی غیر اللہ کی دینی ہے، پکارنا پھر بھی یا علی مدد ہے، مدد پھر بھی غیروں سے مانگنی ہے، اور اللہ کے قرآن کو کبھی چھو کر نہیں دیکھنا کہ اللہ کی توحید کا منشا کیا ہے، اللہ ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ اور نہیں آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی داڑھیوں والے ایک دوسرے کو سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یہ اسلام ہے؟ اسلام تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا یہ پیشانی کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ مسلمان کے ٹکڑے ٹکڑے تو قیمہ تو ہو سکتا ہے لیکن غیر اللہ کو یہ پکار نہیں سکتا۔ اللہ کی ہستی اتنی عظیم ہے، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اللہ کی قسم کھاؤ، لیکن نہ قرآن چک دو، جب قرآن اس کے سامنے آتا ہے کہتا ہے یہ تو میں 100 چک لینا، قرآن کی بھی اہمیت نہیں، حالانکہ اللہ کی قسم سب سے بڑی قسم ہے۔